بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنرل پرویز مشرف نے جب مارشل لا نافذ کیا 1999 کی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ مارشل لا آئین کے مطابق ہے، آئین سے باہر نہیں ہے اور یہ غیر آئینی مارشل لا نہیں ہے۔ اس لطیفے کو پوری دنیا میں مزاح کا موضوع بنایا گیا، اور جنرل مشرف نے یہ دکھانے کے لیے کہ یہ مارشل لا آئین کے مطابق ہے، اپنے لیے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا روایتی عہدہ لینے کے بجائے انہوں نے خود کو پاکستان کا چیف ایگزیکٹو قرار دیا۔ اچھا، بذات خود چیف ایگزیکٹو کوئی عہدہ آئین میں نہیں ہے، وزیر اعظم کو چیف ایگزیکٹو کہا جاتا ہے، لیکن چیف ایگزیکٹو کا منصب یا اس نام کا کوئی عہدہ دنیا کے کسی بھی آئین میں موجود نہیں ہے۔ چانسلر ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہوتے ہیں، پردھان منتری ہوتے ہیں، پرائم منسٹر ہوتے ہیں، پریمیئر ہوتے ہیں، لیکن چیف ایگزیکٹو کہیں نہیں ہوتا۔ لیکن پرویز مشرف نے اپنی ایک احمقانہ اور جھوٹی بات کو جواز دینے کے لیے چیف ایگزیکٹو کا عہدہ گھڑا، اور سب کو پتہ ہے کہ وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، اور پاکستان میں پھر ان کے ساری مدت کے دوران مارشل لا نافذ رہا، یہاں تک کہ غیر جماعتی اسمبلی کے جو الیکشن کرائے گئے، ان الیکشن کے بعد کیا نام تھا، ظفر اللہ جمالی، وہ وزیر اعظم بنے، اس پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے بھی پاکستان میں مارشل لا نافذ تھا۔ یہ بات مجھے کیوں یاد آئی؟ کل عمران خان جب 190 ملین پاؤنڈ والی پیشی میں اخبار نویسوں سے ملا، تو وہ ذہنی طور پر، دماغی طور پر ہلا ہوا تھا، اور اخبار نویسوں کو صاف نظر آ رہا تھا کہ 1 سال کی جیل کی صورتحال نے اس کے اعصاب ہی نہیں بلکہ دماغ کی نسیں بھی متاثر کی ہیں، کیونکہ جس طرح کی وہ باتیں کر رہا تھا، کسی صحافی نے ٹوکا نہیں کہ خان صاحب آپ کا دماغ سلامت تو ہے، کچھ دماغی صورتحال کی خبر لیں۔ مثلاً سب سے بڑی احمقانہ بات جو پرویز مشرف کی روح اس کے اندر حلول کر گئی ہوگی، اس نے کہا کہ ہم فوج سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ مذاکرات آئین کے اندر رہتے ہوئے ہوں گے، آئین کے مطابق ہوں گے۔ اب کسی صحافی نے، کیونکہ ظاہر ہے ان جو لسٹ کیے گئے صحافی ہیں وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ان میں ایک بھی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ نہیں ہے جو عمران خان سے ملنے جاتا ہے۔ سب اس کے خوش آمدی، وہ جو ان کا ایک گروپ ہے صحافیوں کا، اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو کسی صحافی نے نہیں پوچھا کہ حضرت یہ فوج سے مذاکرات کی یہ کون سی قسم ہے جو آئین کے مطابق ہوا کرتی ہے؟ تو ظاہر سوال نہیں کیا، جواب بھی نہیں ملا، اور اگر سوال کیا ہوتا تو خدا جانے جواب کس طرح ملتا اور کس طرح پتہ چلتا کہ عمران خان کی دماغ کی چولیں جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ کھسک گئی ہیں۔ بہرحال دماغ کی چولیں کھسکنے کی ایک اور شہادت بھی سامنے آئی، جب ایک سوال کے جواب میں اس نے کہا کہ محمود خان اچکزئی کو یہ ذمہ داری میں نے دی ہے کہ وہ سیاستدانوں سے مذاکرات کرے، یعنی فوج سے بھی مذاکرات ہوں اور سیاستدانوں سے بھی ہوں۔ اس کی کہانی میں بتاؤں گا جو بڑی دلچسپ ہے، لیکن پہلے اس نقطے پر بات کر لیں۔ تو کسی صحافی نے کہا کہ یہ کیا یو ٹرن نہیں ہے، کیونکہ آپ تو کہتے تھے کہ مذاکرات صرف فوج سے ہوں گے، سیاستدانوں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، کسی بھی قیمت پر نہیں ہو سکتے، مذاکرات صرف فوج سے ہوں گے۔ تو اب آپ نے یہ اچکزئی صاحب کو یہ ذمہ داری دے دی ہے کہ سیاستدانوں سے مذاکرات کیے جائیں، تو کیا یہ یو ٹرن نہیں ہے؟ تو خان نے جواب دیا، اس سوال کا جواب ہی نہیں دیا، اس سوال کے جواب کو گول کرتے ہوئے خان نے کہا کہ یو ٹرن تو وہ تھا جو ووٹ کو عزت والوں نے بوٹ کو عزت دو کا نعرے میں بدل کر لیا۔ اصل یو ٹرن تو یعنی مدر آف آل یو ٹرنز تو وہ تھا جو نواز شریف نے نام نہیں لیا، نواز شریف نے لیا، نواز شریف کا نام لیے بغیر ان کی طرف اشارہ تھا۔ تو یہ جواب تھا، یعنی اپنی بات کا جو اب خود پر ہونے والے اعتراض کا جواب دینے کے بجائے نواز شریف کا قصہ لے بیٹھا۔ اچھا، نواز شریف نے جو یو ٹرن لیا وہ ٹھیک ہے، وہ یو ٹرن ہے، آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، لیکن وہ یو ٹرن جو لیا گیا اس کی نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ باجوہ فیض عمران اتحاد، یہ تثلیث، یہ ٹرینٹی ٹوٹ گئی، ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی، اور عمران خان قصہ ماضی بننے کی طرف چل پڑا۔
اور فیض اور باجوہ کی کہانی بھی ختم ہو گئی، یعنی پاکستان کے 3 شیطانوں کی کہانی نواز شریف کے ایک یو ٹرن نے ختم کر دی۔ اور اس آؤٹ کم کے بعد نواز شریف کی یو ٹرن کو آپ یو ٹرن کہیں گے یا ایک بہت بڑا جنگی ہتھیار کہیں گے؟ تو خیر، اب جو کہانی اس کے اندر ہے وہ بڑی مزیدار ہے۔ کہانی یہ ہے کہ محمود اچکزئی صاحب کو عمران خان نے 3 ذمہ داریاں دی تھی، اور کمال کی کہانی ہے یہ کہ تینوں ذمہ داریوں کے ساتھ کیا بنا۔ عمران خان نے سب سے پہلے ذمہ داری اس کو یہ دی کہ آپ فوج سے مذاکرات کریں، فوج سے مذاکرات کریں اور میرے لیے کوئی رستہ ڈھونڈے۔ اچکزئی صاحب نے عمران خان کے منہ پر ہی انکار کر دیا کہ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، میں تو ہمیشہ آئین کی بات کرتا رہا ہوں، آئین کے لیے لڑتا رہا ہوں، اور آپ کا ساتھ بھی اس لیے دے رہا ہوں کہ 2024 کے الیکشن میں ہمارے ساتھ جو دھاندلی ہوئی ہے تو اس پر ہم نے آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا، تو آپ کے اتحاد میں ہم شامل ہوئے۔ فوج کے ساتھ مذاکرات کرنے ہی نہیں چاہیے، اور آپ کا موقف غلط ہے، میں فوج سے مذاکرات کرنے کے لیے نہیں جاؤں گا، فوج سے کوئی رابطہ نہیں کروں گا۔ عمران خان نے دوسرا اچکزئی صاحب پر یہ فرمائش لادی کہ آپ سیاستدانوں سے مذاکرات کریں، تمام سیاستدانوں سے مذاکرات کریں۔ اچکزئی صاحب نے اس سے بھی انکار کر دیا، اور اس انکار کو وہ آن دی ریکارڈ بھی لیا، اور ایک پریس ٹاک میں انہوں نے بتایا کہ میں عمران خان کی طرف سے سیاستدانوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کروں گا۔ اس کی تفصیل انہوں نے نہیں بتائی، لیکن ظاہر ہے ان کو اس مہم کے نتائج کا اندازہ ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کو چونکہ اس مہم کے نتائج کا پیشگی اندازہ ہے کہ 0/0 معاملہ ہوگا، تو یہ مذاکرات بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فضل الرحمان سے بات چیت چل رہی ہے، اور فضل الرحمان جس طرح ہر ملاقات کے بعد عمران خان کو ایک دھوپی پٹڑا مار رہے ہیں، اچکزئی صاحب ان کو بھی اس بات کو بھی جانتے ہیں، اور اچکزئی صاحب کو یہ بھی پتہ ہے کہ جماعت اسلامی ہرگز تیار نہیں ہوگی، کیونکہ اب سراج الحق صاحب امیر نہیں ہے، اب نعیم الرحمان صاحب امیر ہے، تو جماعت اسلامی کے عمران خان سے اتحاد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو باقی پھر کون سی پارٹیاں جن سے اچکزئی صاحب عمران خان کے لیے مذاکرات کریں گے، سوائے یہ کہ حکومتی جماعت سے وہ مذاکرات کریں۔ لیکن اچکزئی صاحب کو پتہ ہے کہ ادھر میں نے مذاکرات کر کے کوئی بات منوائی یا ان کی کوئی بات مانی تو عمران خان نے بیک آؤٹ کر جانا ہے اور میری عزت خراب ہو جانی ہے۔ یہ 2 وجوہات ہیں، اور یہی 2 وجوہات ہیں، ان کے علاوہ تیسری کوئی وجہ ہو نہیں سکتی جس کی وجہ سے اچکزئی صاحب نے انکار کیا۔ تیسرا جو سب سے پرلطف ماجرا تھا وہ بڑا ہی آپ کو بھی ہنسی آئے گی۔ عمران خان نے 2 آدمیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا جائے۔ ایک سیاسی شخصیت تھی اور ایک تھی غیر سیاسی شخصیت۔ غیر سیاسی تو نہیں کہہ سکتے، وہ عمران خان کی محبت میں اچھا خاصا وہ بنے ہوئے ہیں، گول گپا لود پٹھانی بنے ہوئے ہیں۔ لود پٹھانی پنسار کی دکان سے ایک دوا ملتی ہے عورتوں کی بیماریوں کے لیے، اور لود پٹھانی جو ہے وہ اچھی خاصی سیاسی شخصیت بنا ہوا ہے، لیکن ٹیکنیکلی کیٹیگری وائز وہ غیر سیاسی شخصیت ہے۔ تو اس نے انکار کر دیا کہ میرے ساتھ تو پتہ نہیں وہاں کیا سلوک ہوگا، میں نہیں جاؤں گا، نواز شریف سے بات نہیں کروں گا۔ اور دوسری جو سیاسی شخصیت تھی جس سے عمران خان نے کہا کہ آپ نے نواز شریف سے ملاقات کرنی ہے اور میرے لیے کوئی نرمی کا راستہ ڈھونڈنا ہے، جس کی تفصیل میں کل بتا چکا ہوں کہ نواز شریف کے لیے یہ دائرہ اختیار سے باہر ہے، ان کی دائرہ قدرت اور ان کی طاقت سے یہ باہر ہے کہ وہ عمران خان کے لیے فوج سے کوئی رعایت لے سکے، کیونکہ فوج جو ہے وہ اگر رعایت کی 6 مہینے پہلے کی گنجائش تھی تو وہ ختم ہو گئی ہے انٹیلیجنس رپورٹوں کے بعد، جس سے یہ پتہ چلا کہ عمران خان نے بھارت اور امریکہ کو یقین دلایا ہے کہ مجھے برسر اقتدار لانے میں میری مدد کرے، میں آتے ہی سی پیک کا مستقل بندوبست کر دوں گا کہ یہ چیز ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد تو گنجائش سے بھی زیادہ مور اوور مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو دوسری شخصیت تھے یہ محمود خان اچکزئی، اور اس میں سب سے مزے کی بات یہ تھی کہ اچکزئی صاحب کو عمران خان نے کہا کہ آپ نے نواز شریف سے ملنا ہے، اور ظاہر یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے طور پر نواز شریف سے ملنے گئے ہیں، میں نے آپ سے کہا ہے یہ بات ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ اس بات پر اچکزئی صاحب کی ہنسی بھی نکل گئی ہوگی اور ان کو غصہ بھی آ گیا ہوگا۔ بہرحال
انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ نواز شریف سے ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نواز شریف کی میں عزت کرتا ہوں, وہ میری عزت کرتے ہیں, لیکن اس حوالے سے نواز شریف سے ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, میں نہیں جاؤں گا. لیکن اچکزئی صاحب نے یہ بات مسلم لیگ نون کے 2 لیڈروں کو بتا دی. اب اندازہ کریں کہ یہ اچکزئی صاحب اس اتحاد کے سربراہ ہے جو عمران خان نے 6 جماعتی کا اتحاد کے نام پر قائم کیا تھا, اور جس میں 2.5 جماعتیں ہیں, 6 جماعتیں نہیں ہیں. عمران خان نے جس لیڈر کو اپنا یعنی اس اتحاد کا سربراہ مقرر کیا, وہ نہ صرف یہ ہے کہ عمران خان کو انکار کر رہا ہے, بلکہ مسلم لیگ کے لیڈروں کو یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان نے مجھے کہا ہے کہ میں جا کر نواز شریف سے ملوں, عمران خان کے لیے کوئی رستہ نکالنے کی بات کروں, کچھ اس سے یہ درخواست کروں کہ وہ فوج سے کہہ کر عمران خان کے لیے کچھ رعایت دلوائیں. لیکن یہ بات دوسروں کو معلوم نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے عمران خان نے بھیجا ہے, بلکہ مجھے یہ ظاہر کرنے کا عمران خان نے کہا ہے کہ جیسے میں از خود رابطوں کے تحت نواز شریف سے ملا ہوں. اور وہ جو اوٹ ہے نا کہ اچکزئی صاحب کو عمران خان نے کہا کہ جا کر تمام سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کرو, تو اس اوٹ میں یہ نواز شریف کو بھی انہوں نے شامل کیا, اور اچکزئی صاحب نے اس مضحکہ خیز ناقابل عمل تجویز کو یا سفارش کو یا فرمائش کو مسترد کر دیا, بلکہ درخواست کو مسترد کر دیا, اور مسلم لیگ تک یہ بات پہنچا دی. اور پھر مسلم لیگ کے ذرائع سے یہ بات بہت سارے صحافیوں کو پہنچ گئی کہ عمران خان نے اچکزئی سے اپنی لیے رحم کی اپیل کرنے نواز شریف کے پاس بھیجا ہے. اب اس بات سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ عمران خان ذہنی طور پر کس بھنور میں پھنسا ہوا ہے. اس کا دماغ کام نہیں کر رہا, اس کا ذہن کام نہیں کر رہا. اور ہاں, ایک پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے صحافی نے یہ بتایا ہے کہ عمران خان کی جسمانی حالت پہلے جیسی شاش بشاش نہیں رہی ہے, اور یہ ساری صورتحال اس کی دماغی کیفیت بھی اور اس کی جسمانی کیفیت بھی یہ بتا رہی ہے اس نعرے کی حقیقت جو پی ٹی آئی والے بدستور لگا رہے ہیں کہ عمران خان تو جیل میں بدستور ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے, اس کا کچھ نہیں بگڑا, اور وہ تو کسی کی بات مان ہی نہیں رہا. حالانکہ اس کے یو ٹرن سب کے سامنے ہیں, فوج سے مذاکرات کروں گا, فوج مجھ سے مذاکرات کے لیے اپنے نمائندہ مقرر کرے, میں اپنا نمائندہ مقرر کرتا ہوں, فوج میر جعفر ہے, فوج میر صادق ہے. اور کل پھر جو اس کی فرسٹریشن تھی وہ نواز شریف کے خلاف ہی نکلی, جب اس نے کہا کہ مدر آف یو ٹرن تو نواز شریف نے لیا, اور فوج کے خلاف بھی نکلی کیونکہ فوج کی طرف سے بھی اسے حتمی طور پر یہ حتمی طور پر کہنے کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں اگلے مہینے یہ پھر ایک اور اپیل فوج کے نام جاری کر دے کہ مجھ سے مذاکرات کر لو. لیکن فی الحال اس کو حتمی طور پر پتہ چل گیا ہے کہ فوج کا موڈ کیا ہے. وہ تو جناب گچی مروڑنے کے موڈ میں ہے, اور یہ ان سے نمائندہ بھیجنے کی بات کر رہا ہے. تو اس فرسٹریشن کا اظہار اس نے خود بھی کیا, اور اس کے پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے بھی کیا, گنڈا پور نے بھی. انہوں نے کہا کہ ہم 9 مئی گنڈا پور نے کہا کہ ہم 9 مئی کی معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں, لیکن پہلے ہمیں بتایا جائے کہ ہم نے 9 مئی کو کیا گیا تھا. یعنی اب اندازہ کریں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے 9 مئی کو کیا گیا تھا, تو 9 مئی کس نے کیا تھا؟ پھر گنڈا پور نے کہا کہ 9 مئی کی معافی تو وہ مانگے جو اس کی ذمہ دار ہے. اور یہی بات عمران خان نے کی کہ میں کیوں معافی مانگوں, معافی تو فوج مانگے, جس فوج کے بارے میں ابھی 2 دن پہلے اس نے ہدایت نامہ جاری کیا تھا کہ اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی, اور ہماری فوج سے کوئی جنگ نہیں ہے, اور یہ تو حکمران جماعت ہے جو فوج کو ہم سے لڑانا چاہتی ہے. اسی فوج پر عمران خان کل پھر چڑھ دوڑا اور کہا کہ 9 مئی فوج نے کرایا تھا, فوج مجھ سے معافی مانگے. تو یہ صورتحال ہے. اچھا ناظرین, چین کے حوالے سے میں نے کل ذکر کیا تھا کہ چین کی ایک انٹیلیجنس رپورٹ تھی, لیکن وہ پروگرام میں اس کا ذکر کرنا میں بھول گیا. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ چین نے کئی مہینے پہلے, آج سے کئی مہینے پہلے, پاکستان کی گورنمنٹ کو اپنی انٹیلیجنس کی ایک رپورٹ دی تھی, اور یہ کہا تھا کہ عمران خان کا ایجنڈا سی پیک کو ختم کرنا ہے. اور دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ تھی وہ یہ کہی گئی تھی اس رپورٹ میں کہ اگر یہ شخص, ان دنوں بات چیت چل رہی تھی
اس طرح کی قیاس آرائیاں ہو رہی تھی کہ شاید عمران خان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ کر سعودی عرب چلا جائے یا برطانیہ چلا جائے. یہ ساری رپورٹیں غلط تھیں. ان کی بعد میں تردید بھی ہو گئی اور حالات نے بھی بتا دیے کہ یہ رپورٹیں غلط تھیں. لیکن ان دنوں یہ اتنے زور و شور سے پھیلی ہوئی تھی اور مشاہد سید جیسے شیطان اس بات کو پھیلا رہے تھے کہ عمران خان کو یہ آفر ہوئی ہے کہ تم باہر کے ملک چلے جاؤ. تو چین نے اس تناظر میں پاکستانی حکومت کو جو اپنی انٹیلیجنس رپورٹ تھی اس میں یہ بتایا کہ اگر یہ شخص پاکستان سے باہر جانے میں کامیاب ہو گیا، یعنی آپ نے اس کو باہر جانے کی اجازت دے دی، تو یہ پاکستان سے باہر جا کر پاکستان کو توڑنے کی کوشش کرے گا. پھر پاکستان کی سلامتی کی کوئی گارنٹی نہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہاں یہودی لابی ہے، امریکی لابی ہے، انڈین لابی ہے، اسرائیل لابی ہے، جو چاروں اس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. یہ تھی وہ چین کی خطرناک انٹیلیجنس رپورٹ. اور دوسری طرف اس کی سیاسی صورتحال یہ ہے کہ اس نے پہلے تو خود بھوک ہڑتال کا اعلان کیا، پھر کہا کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا، دیسی بکرے کٹے میں اگر نہیں کھاؤں گا تو میرا کیا بنے گا. اور اس میں ایک بات یاد آ گئی، وہ بھی بتاتا ہوں. تو اس نے یہ ذمہ داری پارٹی رہنماؤں کو دی اور پارٹی کے سوشل میڈیا سیل نے اور اس کے اینکر پرسن نے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر یہ بات کہی کہ یہ بھوک ہڑتال جب ہوگی تو پوری قوم اس میں شامل ہو جائے گی اور اتنا بڑا بحران پاکستان کی تاریخ میں پیدا ہو جائے گا کہ جناب وہ زار روس کے زوال کے بعد اتنا بڑا سیاسی بحران دنیا کی تاریخ میں نہیں دیکھا گیا ہوگا. اس طرح کی باتیں کی. تو اس بھوک ہڑتال کی حالت یہ ہے کہ 2 آدمی بھی ایسے پارٹی کے اندر سے دستیاب نہیں ہو رہے جو عمران خان کی خاطر صرف 2 گھنٹے کی علامتی بھوک ہڑتال بھی کر سکیں. یعنی عمران خان کے لیے 2 گھنٹے کی علامتی بھوک ہڑتال کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ عمران خان کے لیے جان قربان کر دیں گے. اچھا، شیر مروت کا انجام، اس پر بڑے بڑے پروگرام آپ نے سنے، بڑے بڑے تبصرے سنے. میں تو ایک ہی بات کہوں گا کہ شیر مروت پارٹی کے ان لیڈروں میں شامل ہے جنہوں نے عمران خان کے لیے بد زبانی کے ریکارڈ قائم کیے. تو شیر مروت کو اس بد زبانی کا کیا صلہ ملا؟ اور عمران خان کو آج سے 2 مہینے 2.5 مہینے پہلے شک ہو گیا تھا کہ یہ فوج کا آدمی ہے. پتہ نہیں وہ فوج کا آدمی ہے بھی یا نہیں، لیکن عمران خان کو جس پر شک ہو جائے پھر اس کی کوئی صفائیاں دینے والا نہیں رہتا. ناظرین، آخر میں یہ جو سپریم کورٹ کے 2 ججز نے اختلافی فیصلہ جاری کیا اپنا، وہ آپ نے پڑھ لیا، اس کی تفصیلات ٹی وی پر بھی سن لی. بڑا مزیدار اور فیصلہ، اور اس میں جو دلائل دیے گئے ہیں وہ گویا کہ انہوں نے مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھ دیا ہے. میں اس کے نکات پر نہیں جاؤں گا، بہت لمبی چوڑی باتیں اس میں سب آپ نے پڑھ لی ہے. سنانے کی وقت آپ کا صرف کرنے کے برابر ہوگا، مترادف ہوگا. لیکن اس کے 2 فقرے جو ہے نا وہ اہم ہیں. ایک تو فقرہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ عمران پی ٹی آئی کو یہ مخصوص سیٹیں دینے کے لیے آئین کے 3 آرٹیکل معطل کرنا ہوگا، یعنی کہ آئین توڑنا پڑے گا. یہ بات بڑی اہم ہے. اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ کوئی بھی ادارہ سپریم کورٹ کا غیر آئینی فیصلہ ماننے کا پابند نہیں. اس سطر کی میں کوئی وضاحت نہیں کروں گا، اس پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، اس کی کوئی تشریح نہیں کروں گا، کیونکہ اس کی وضاحت بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس کی تشریح بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور اس پر تبصرہ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے جو ہونے والا ہے، جو اس کا عنوان ہے. اور ناظرین، عمران خان کی مجموعی صورتحال یہ ہے کہ دیکھا اس بیماری یہ دل نے آخر کام تمام کیا، الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا. ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.